تمام معیشت کو ایسے ہی تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے جو ہے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تجارت کو حرام قرار نہیں دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو مشکل وقت ہے پوری دنیا پہ، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اس مشکل وقت کو گزروا دے، صبر کے ساتھ ہمیں ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ صرف جو کچھ رویے ہوتے ہیں ان رویوں پہ آج تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اور دیکھیں، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اسلام ہر معاملے کے اندر مسلمانوں کی، انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام نے جو احکام دیے، جو قوانین دیے ہیں، وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق دیے ہیں۔ انسانوں کی فطرت کے اندر جو باتیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ فطری طور پر ہر انسان، ناظرین، وہ لالچی ہے، اس کے اندر لالچ ہے۔ ہر آدمی، کوئی آدمی دنیا کا ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ بھئی مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے اندر پیسے کی محبت نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ڈالی ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیا ہے۔ حب الشہوات، جو شہوت ہے، شہوت کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، شہوات کو دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ زُيِّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتیں، وَالْبَنِينَ، بیٹے، اولاد، اور وَالْبَنِينَ، زُيِّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور قناطیر المقنطرہ یعنی وہ مال اور دولت جو کھنکھناتی ہو، جیسے سونے چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو گنتے ہیں اور جب ان کو آپ تھیلی کے اندر ڈال کر جب چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو ان کی ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ کھنکھناتے ہوئے سکے، والقناطیر المقنطرہ من الذہب، سونے کے، والفضہ، چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور چوپائے یعنی اونٹ، بیل، گائیں، بکریاں، دمبے، یہ ساری چیزیں، والانعام والخیل المسومہ والانعام والحرث، کھیتیاں، یہ بڑی بڑی جاگیریں، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو سارے دنیا کے اسباب ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بہترین کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ تو لہذا اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ لیکن ناظرین، محبت ہونا، مال کی ضرورت کا ہونا، اس کی محبت ہونا، اور اس کی جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا شرعی طور پر منع نہیں ہے۔ اسلام نے ہرگز اس سے منع نہیں کیا کہ آپ شرعی طور پر جائز طریقے سے آپ مال نہ کمائیں۔ بالکل، دیکھیں، جب یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور معیشت کو ایسے تقسیم کر دیا کہ لیُذِیقَ بَعْضَهُمُ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ، کہ لیُذِیقَ بَعْضَهُمْ، تاکہ لیتخذ بعضهم بعضاً سخریہ،
کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے معیشت کو تقسیم کیا تاکہ بعض سے کام لے سکے. تو کسی کے پاس گندم ہوگی، کسی کے پاس چاول ہوگا، کسی کے پاس گھی ہوگا، کسی کے پاس کھجوریں ہوں گی، مختلف چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کا ادلا بدلہ ہوگا. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. آج کے زمانے کے اندر جو ہے آدمی جو ہے وہ پیسے کے ذریعے سے ان چیزوں کو خریدتا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا کہ درم دنانیر کے ذریعے سے ان چیزوں کو خریدا جاتا تھا یا ادلا بدلہ ہوتا تھا. جو آپ کے پاس ہے آپ کھجور لے جاتے تھے، آپ گندم لے آتے تھے. تو لہذا اب یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام معیشت کو ایسے ہی تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے جو ہے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تجارت کو حرام قرار نہیں دیا، تجارت کو حلال قرار دیا ہے. تو لہذا ناظرین، مال کا حصول، مال کو حاصل کرنا شرعی طور پر جائز ہے اور ایک حدود میں رہتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ جو خاص قسم کے جب حالات ہوتے ہیں، یعنی جب قحط زدہ حالات ہوں، آفت زدہ حالات ہوں، جب جنگ کے حالات ہوں، جب اس طرح سے وبائی امراض پھوٹ پڑیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جب کوئی خاص قسم کی سچویشن کریٹ ہو جائے، تو ان مواقع کے اوپر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کیا شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ جائز طریقے سے جب پیسے کما سکتا ہے تو وہ ایسے طریقے اختیار کرے جس سے کہ وہ اپنے نفع کو بڑھانے کے لیے، مال کمانے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرے اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دے، ناجائز منافع کمانا شروع کر دے، اور لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب لوگ پریشان ہوں اور لوگوں کی کو ضرورت ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دے، اور ایسے حالات پیدا کر دے کہ جو چیزیں ہیں، اشیاء خورد و نوش یا جو میڈیسنز ہیں یا اس قسم کی چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کی آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کر دی جائے، اور اس شارٹیج کے نتیجے میں مال کمایا جائے، پیسہ کمایا جائے. تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اسلام میں اس کے بارے میں کچھ بیان کیا؟ لیکن ناظرین، اگر ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں اور بڑے سخت الفاظ کے ساتھ موجود ہیں کہ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور جو شخص لوگوں کے سے ناجائز طور پر، یعنی ایسے حالات ہوں کہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہو اور وہ اس وقت میں ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں بڑھائے اور زیادہ قیمت کے اوپر بیچے، یا وہ اس کو ذخیرہ کر لے اور لوگوں تک اس مال کو پہنچنا نہ دے، تو فرمایا کہ وہ تو اللہ سے بری ہو گیا، اللہ بھی اس سے بری ہو گیا. یعنی اب اللہ کی ذمہ داری میں وہ نہیں ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام کے تمام فرشتوں کی طرف سے اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس شخص کے اوپر لعنت ہے، وہ ملعون ہے، اور اس کے اوپر مفلسی کو طاری کر دیا جائے گا. یعنی ایسے سخت الفاظ ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ جو الفاظ کو سمجھتے ہیں، جو ان کے معانی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے شدید الفاظ ہیں. تو لہذا ناظرین، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی کہ جو موجودہ حالات ہیں اور موجودہ حالات میں جو لوگ ناجائز طور پہ منافع کما رہے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کئی احادیث ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. ایک تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مفلسی کو ڈال دیتے ہیں، مفلسی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جذام کے مرض میں، کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی سخت رولنگ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ ساری وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناجائز منافع کماتے ہیں. اب کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ بالکل، شریعت میں یہ اجازت ہے کہ بھئی عام حالات ہوں، عام حالات کے اندر لوگ اپنے کاروبار کی پلاننگ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، تاکہ جو مارکیٹ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے تو وہ
اس کے مطابق وہ اپنے کاروبار کو کرتے ہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، بالکل آپ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر کہ جب حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہوں کہ ایک دم جیسے آج کل کے حالات ہیں، تو ان حالات میں ناجائز طریقے سے قیمتوں کو بڑھا دینا اور لوگوں کی ناجائز جو لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا، تو یہ شرعی طور پر انتہائی نامناسب بات ہے، اور مسلمان یہ کام نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ہی یہ کام کر رہا ہے۔ ابھی حقیقت اللہ جانتا ہے، ایک بڑے ہمارے ایک دوست ہیں جو بڑے ریلائبل ہیں، انہوں نے ابھی مجھے ایک پوسٹ بھیجی تھی، میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے جو بھیجو بغیر تحقیق کے مت بھیجا کرو، تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ کئی دکانوں کو فائن کیا گیا ہے جو ناجائز طور پر نفع کما رہے تھے اور ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے اور شارٹیج پیدا کر رہے تھے، آرٹیفیشل شارٹیج، اور ایک ایک چیز جو 2-2 پاؤنڈ کی ہے، مثال کے طور پر ہینڈ سینیٹائزر ہے، دیکھیں ہینڈ سینیٹائزر جو ہے اس کی قیمت 2 پاؤنڈ 2.5 پاؤنڈ ہے، 10-10 پاؤنڈ کا بیچ رہے ہیں، اور اسی طرح سے کیلپول، دوائیاں، میڈیسن، بچوں کی دوائیاں، اس کی شارٹیج پیدا کر دی، پھر کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج پیدا کر دی، جتنے حلال میٹ والے ہیں، گوشت والے ہیں، میرے 1-2 دوست ہیں جو ہول سیلر ہیں، وہ کہتے نہیں ہم نے تو قیمت نہیں بڑھائی، یہ دکان والوں نے کہاں سے بڑھا دی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اپنے طور پہ قیمتیں بڑھا دی، آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا نفع کما لیں گے بھائی، تھوڑا سا زیادہ پیسہ کما لیں گے، لیکن ایسے حالات میں جہاں پر قیمتیں کم کرنی چاہیے، جہاں پر لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے صدقہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، اور بڑا سخت قحط تھا، اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہ کھانے پینے کی اجناس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی شارٹیج ہو گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے 1000 اونٹوں پر غلہ لدا ہوا آیا۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں، کیا ہوگا، کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی خوشخبری سنوائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اچھے حالات پیدا کرے گا، دعا کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور اپنا فضل فرمائیں گے۔ تو آتا ہے کہ جیسی پتہ چلا مدینہ کے تجار کو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے جو ہے وہ مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ کے باہر کھڑے ہیں، تو وہ رات کو ان کے پاس چلے گئے، حضرت عثمان کے پاس، مدینہ کے جو تجار تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان کا جب گھر کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان نے ان کو اندر بلایا، پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہا یہ سنا ہے کہ جی آپ کا بہت بڑا غلہ آیا ہے 1000 اونٹوں کے اوپر، تو ہم اس کو خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا ریٹ دو گے؟ تو انہوں نے مختلف ریٹ بتائے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کو اچھا خاصا نفع 50% زیادہ ریٹ بتائے۔ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں نے تو اس سے زیادہ پہ جو ہے اس کو بیچنا ہے، میں تو اس سے زیادہ اس کو فروخت کروں گا۔ تو مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ مدینہ میں تو اور کوئی ہے نہیں، ہم ہی ہیں، تو ہم اس سے زیادہ کون آپ سے خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس سے زیادہ ہی اس کو فروخت کروں گا، اس سے کم پہ نہیں کروں گا۔ تو لہذا ناظرین، صبح ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ یہ 1000 اونٹ جو غلے سے بھرے ہوئے ہیں، میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں، یعنی چیریٹی، صدقہ۔ اب آپ بتائیں کہ ان کی کتنی مالیت ہوگی، کتنی قیمت ہوگی ان کی۔ تو اس حدیث کی راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس رات جب سویا تو میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ ایک ایسی سواری پہ سوار تھے جس کا رنگ سیاہی اور سفید مائل تھا، یعنی ایسا رنگ تھا جس کا کالا اور سفید رنگ کی سواری تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک قندیل تھی اور جس سے نور اور روشنی جو ہے نکل رہی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک کے تسموں سے بھی نور نکل رہا تھا، اور ہر طرف روشنی روشنی تھی، آپ اس قندیل کو لے کے جا رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس قندیل کی رغبت ہو رہی ہے، یہ مجھے آپ عنایت کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو کہا عبداللہ، یہ جو ہے
یہ حضرت عثمان کا جو اس نے جو یہ صدقہ کیا ہے یہ اس کا اجر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس خواب کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا، کہ انہوں نے اس وقت میں جب مدینہ میں آفت ہے، قحط سالی ہے، اور وہ چاہتے تو زیادہ نفع کما سکتے تھے اور پیسہ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو صدقہ کر دیا۔ چلے میں یہ کہتا ہوں کہ صدقہ نہ کریں، اپنی قیمت پہ بیچیں، لیکن ناجائز منافع تو نہ کمائیں، ناجائز آرٹیفیشل شارٹیج تو پیدا نہ کریں، اور لوگوں کی ضرورتوں کو کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایشینز خاص طور پر، اور ان میں بھی مسلمان، اور ان کی دکانوں کے اور بڑے بڑے جو اسٹورز ہیں اور دوسری جو دکانیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایسے تھے، اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی قیمتیں نہیں بڑھائیں، جو انہوں نے بالکل اسی قیمت پہ رکھا، اور دوسروں کی دکانوں میں چلے جائیں، بڑے اسٹورز میں وہی ریٹ ہے، کوئی قیمت نہیں بڑھی ہوئی۔ اور جو ہے وہ میں جمعے کے بعد جو ہے وہ ایک دکان پہ گیا اور میں نے کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس کی قیمتیں تو وہی جو عام قیمتیں ہوتی ہیں، اس کی تو کوئی زیادہ قیمتیں نہیں تھیں۔ میں نے کہا یار تمہاری قیمتیں مناسب ہیں، تم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ تو وہ انڈیا کا ہے، دو بندے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے، وہ دونوں مل کے کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں ہم نے وہی قیمتیں رکھی ہوئی ہیں، ہم نے کوئی قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں، اور وہی قیمت ہے، ہم کیوں قیمت بڑھائیں؟ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سارے ایسے ہی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ناجائز طریقے سے جو ہے۔ تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کہتے ہیں ذخیرہ اندوز، پاکستان کے اندر ابھی رمضان آنے والا ہے، ذخیرہ اندوزی ہوگی اور آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کی جائے گی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مفلسی پیدا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملعون قرار دے دیا، اللہ کی برکتیں ہم سے ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے حکموں سے اعراض کرتا ہے، جو میں نے رولنگ کی ہیں، جو میرے احکامات ہیں ان سے اعراض کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی معیشت کو ان کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ان کا جب ان کا حشر ہوگا تو وہ نابینا ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ میں تو وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا، میری تو نگاہیں تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تیری یاد دہانی تجھے کراتی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، تو لہذا آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا۔ لہذا ناظرین ایسے موقعوں کے اوپر مدد کرنی چاہیے، ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے ارد گرد جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کی جائے، نہ کہ ان کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اور جو ہے ذخیرہ اندوزی کر کے اور احتکار جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کر کے آپ جو ہے منافع کمائیں، تو پھر اس مال کے اوپر برکت نہیں ہوگی، پھر اللہ مفلس کر دے گا، اللہ جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ سب کچھ ہوگا لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔